قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 سورہ سواد۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سواد، نصیحت والے قرآن کی قسم، تم برحق نبی ہو، مگر یہ کفار خواہ مخواہ تکبر اور عداوت میں پڑے اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ ہلاک کر ڈالے، تو عذاب کے وقت یہ لوگ چیخ اٹھے مگر چھٹکارے کا وقت ہی نہ رہا تھا۔ اور ان لوگوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہی میں کا عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کھلاڑی جادوگر اور پکا جھوٹا ہے۔ بھلا دیکھو تو اس نے تمام معبودوں کو ملیا میٹ کر کے بس ایک ہی معبود قائم رکھا۔ یہ تو یقینی بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے چند رودار لوگ مجلس واعظ سے یہ کہہ کر چل کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چل دو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، یقیناً اس میں اس کی کچھ ذاتی غرض ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی سنی بھی نہیں، ہو نہ ہو اس کی من گھڑت ہے۔ کیا ہم سب لوگوں میں بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قابل تھا کہ اسی پر قرآن نازل ہوا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو سرے سے میرے کلام ہی میں شک ہے کہ میرا ہے یا نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک عذاب کے مزے نہیں چکھے، اس وجہ سے یہ شرارت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے زبردست فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی سلطنت انہی کی خاص ہے؟ تب ان کو چاہیے کہ رسے یا سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور انتظام کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پیغمبروں کے ساتھ جھگڑنے والے گروہوں میں سے یہاں تمہارے مقابلے میں بھی ایک لشکر ہے جو شکست کھائے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا اور سمود اور لوط کی قوم اور جنگل کے رہنے والے قوم شعیب، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ یہی وہ گروہ ہیں جو شکست کھا چکے۔ سب ہی نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہمارا عذاب ٹھیک نازل ہوا۔ اور یہ کافر لوگ بس ایک چگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو پھر انہیں چشم زدن کی مہلت نہ دے گی۔ اور یہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ پروردگارا، حساب کے دن قیامت کے قبل ہی جو ہماری قسمت کا لکھا ہو ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے قوت والے تھے مگر صبر کیا۔ بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو بھی تابعدار بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح اور شام خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی یاد خدا کے وقت سمٹ آتے اور ان کے فرما بردار تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے ان کو حکمت اور بحث کے فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک ان دعوے داروں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ حجرہ عبادت کی دیوار پھاند پڑے اور جب داؤد کے پاس آ کھڑے ہوئے تو وہ ان سے ڈر گئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریقین ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور انصاف سے نہ گزریے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ رویداد یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھی کو دے دے، اور بات چیت میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ اور داؤد نے بغیر اس کے کہ مدعا علیہ سے کچھ پوچھیں کہہ دیا کہ یہ جو تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے تو یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے۔
اور اکثر شرکا کی یقیناً یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یہ سن کر دونوں چل دیے، اور اب داؤد نے سمجھا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور وہ ناکامیاب رہے، پھر تو اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مانگنے لگے اور سجدے میں گر پڑے اور میری طرف رجوع کی، تو ہم نے ان کی وہ لغزش معاف کر دی، اور اس میں شک نہیں کہ ہماری بارگاہ میں ان کا تقرب اور اچھا انجام ہے۔ ہم نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب قرار دیا، تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کر لیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے، تو جو لوگ دوزخ کے منکر ہیں ان پر افسوس ہے۔ کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنا دیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب قرآن جو ہم نے تمہارے پاس نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان کا بیٹا عطا کیا۔ سلیمان بھی کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اتفاقاً ایک دفعہ تیسرے پہر کو خاصے کے اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو دیکھنے میں الجھے، نوافل میں دیر ہو گئی۔ جب یاد آیا تو بولے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر مال کی الفت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا۔ تو بولے، اچھا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب آئے تو دیر کے کفارے میں گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ان کے تخت پر ایک بے جان دھڑ لا کر گرا دیا۔ پھر سلیمان نے میری طرف رجوع کی اور کہا، پروردگارا مجھے بخش دے اور مجھے وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے واسطے شایع نہ ہو، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم کے مطابق دھیمی چال چلتی تھی۔ اور اسی طرح جتنے شیاطین دیو، عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے سب کو تابع کر دیا، اور اس کے علاوہ دوسرے دیووں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اے سلیمان، یہ ہماری بے حساب عطا ہے، پس اسے لوگوں کو دے کر احسان کرو یا سب اپنے ہی پاس رکھو۔ اور اس میں شک نہیں کہ سلیمان کی ہماری بارگاہ میں قرب و منزلت اور عمدہ جگہ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو ہم نے کہا اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھکرا دو، اور چشمہ نکلا تو ہم نے کہا اے ایوب، تمہارے نہانے اور پینے کے واسطے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے۔ اور ہم نے ان کے لڑکے بالے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے عطا کیے، اور عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دی۔ اور ہم نے کہا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں سیخوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنو۔ ہم نے ایوب کو یقیناً صابر پایا، وہ کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے جھکنے والے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت آخرت کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور اس میں شک نہیں
کہ یہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک بندوں میں ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور اس میں شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں یقینی اچھی آرام گاہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں تکیے لگائے ہوئے چین سے بیٹھے ہوں گے، وہاں خدام بہشت سے میوے اور شراب منگوائیں گے، اور ان کے پہلو میں نیچی نظروں والی شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ مومنو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے جو کبھی تمام نہ ہوگی۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور سرکشوں کا تو یقینی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں ان کو جانا پڑے گا تو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور اسی طرح انواع و اقسام کی دوسری چیزیں ہیں، تو یہ لوگ انہیں پڑے چکھا کریں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں بروں سے کہا جائے گا، یہ تمہاری چیلوں کی فوج بھی تمہارے ساتھ ہی ٹھونسی جائے گی، ان کا بھلا نہ ہو، یہ سب بھی دوزخ کے جانے والے ہیں۔ تو چیلے کہیں گے، ہم کیوں، بلکہ تم جہنمی ہو، تمہارا ہی بھلا نہ ہو، تم ہی لوگوں نے تو اس بلا سے ہمارا سامنا کرا دیا، تو جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ پھر وہ عرض کریں گے، پروردگارا، جس شخص نے ہمارا اس بلا سے سامنا کرا دیا تو تو اس پر ہم سے بڑھ کر جہنم میں دگنا عذاب کر۔ اور پھر خود بھی کہیں گے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں شریر شمار کرتے تھے، ہم ان کو یہاں دوزخ میں نہیں دیکھتے۔ کیا ہم ان سے ناحق مسخرہ پن کرتے تھے، یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پلٹ گئی ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ جہنمیوں کا باہم جھگڑنا یہ بالکل یقینی ٹھیک ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو، میں تو بس عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں، اور یکتا قہار خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، سارے آسمانوں اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں، سب کا پروردگار غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یہ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے تم لوگ خواہ منہ پھیرتے ہو۔ عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب باہم بحث کرتے تھے، اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی، میرے پاس تو بس وہی کی گئی ہے کہ میں خدا کے عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ بحث یہ تھی کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سب کے سب کل فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک، ابلیس نے، کہ وہ شیخی میں آ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے ابلیس سے فرمایا کہ اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا، بھلا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا واقعی تو بڑے درجے والوں میں ہے؟ ابلیس بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، کہاں آگ کہاں مٹی۔ خدا نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل، دور ہو، تو یقینی مردود ہے، اور تجھ پر روز جزا قیامت تک میری پھٹکار پڑے گی۔ شیطان نے عرض کی، پروردگارا، تو مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جس میں سب لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی گئی ایک وقت معین کے دن تک کی۔ وہ بولا، تیرے ہی عزت و جلال کی قسم، ان میں سے سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا تیرے خالص بندوں کے سوا۔ خدا نے فرمایا تو ہم بھی حق بات کہہ دیتے ہیں، اور میں تو حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری تابعداری کریں گے ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو تم سے نہ اس تبلیغ رسالت کی مزدوری مانگتا ہوں اور نہ میں جھوٹ موٹ بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو بس سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اور کچھ دنوں بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔